پاکستانی انتظام والے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ دوستو، کشمیر پاکستان میں شاید ہی کوئی دوسرا مسئلہ ہو جس پر بظاہر اتنا اتفاق پایا جاتا ہو جتنا کشمیر پر ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ عالمی فورمز پر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی باتیں سنتے آئے ہیں۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر زبردست تقریریں سنتے آئے ہیں۔ لیکن آج مجھے پاکستانیوں سے ایک مشکل سوال پوچھنا ہے۔ اگر آپ کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا اس اصول کا اطلاق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر بھی ہوتا ہے؟ بھارتی انتظام والے کشمیر میں اگر کشمیریوں کو بھارت سے علیحدگی کے نعرے کا حق حاصل ہے اور آپ اس حق کے ساتھ کھڑے ملتے ہیں تو کیا پاکستانی انتظام والے کشمیر کے لوگوں کو بھی آپ اتنا حق دینے کو تیار ہیں؟ چلیے اتنا تو چھوڑیں، یہی بتا دیں کہ انہیں مہنگائی، بجلی، حکمرانی، سیاسی نمائندگی اور ریاستی پالیسیوں پر سوال اٹھانے کا حق دیتے ہیں، یا یہ سہولت فقط لائن آف کنٹرول کے پار والے کشمیریوں کے لیے رکھی ہے آپ نے؟ اگر انسانی حقوق کے لیے آپ کا کوئی اصول ہے تو وہ اصول فقط تبھی اصول ہوگا اگر وہ آفاقی ہے، اگر وہ حالات، علاقہ، رنگ، مذہب، ریاستی پالیسی یا زبان دیکھ کر بدل جاتا ہے، یا اگر وہ کسی ریاستی پالیسی سے نتھی ہے تو وہ اصول نہیں ہے، وہ ایک مفاد پرستی ہے۔ ہم اصول کے لوگ ہیں دوستو، اس لیے یہ ولاگ نہ کسی حکومت کے خلاف ہے نہ کسی تحریک کے حق میں ہے۔ یہاں آپ سے ایک کھری اور اصولی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو پاکستان کے ان دوستوں سے تخاطب کر لیتے ہیں جو 70 سال سے سنے سنائے نعرے لگا رہے ہیں مگر انہوں نے کسی کشمیری کے ساتھ بیٹھ کر پوری کہانی نہیں سنی۔ آخر یہ پاکستان کے انتظام والا کشمیر، یا جسے ہمارے یار لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کشمیری سے پوچھا ہے؟ سب سے پہلے ایک بنیادی غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ یہاں میں ایک انتہائی سطحی بات کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ کہیں گے یار یہ تو بات مجھے پتہ ہے، مگر یہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں، وہ ان کی یوں سمجھے کہ غلط فہمی ہے یا کج فہمی ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو بہت روا روی سے لیتے ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں ٹھیک سے۔ یعنی ہمارے یہ وہ دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی انتظام والا کشمیر وہ پاکستان کا کوئی صوبہ ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ پاکستان کے دستور کے مطابق کشمیر کا پورا خطہ ایک متنازع علاقہ ہے جو نہ پاکستانی ریاست کے اندر آتا ہے اور نہ دستور کے اندر۔ البتہ پاکستانی انتظام والے کشمیر میں زیادہ تر اہم انتظامی اور خارجی شعبے اسلام آباد کے ہاتھوں میں ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ یعنی یہ پاکستانی صوبہ نہیں ہے مگر کوئی خود مختار ریاست بھی نہیں ہے، تو ایک ملا جلا سا معاملہ ہے۔ اچھا، ویسے تو آپ کو پاکستانی انتظام والے کشمیر کے حالات سے متعلق تقریباً 100% بلیک آؤٹ ہی دیکھنے کو مل رہا ہوگا، اور اگر کچھ دیکھنے کو ملا بھی ہوگا تو سوشل میڈیا پر۔ لیکن اگر آپ کو کسی پاکستانی ٹی وی چینل پر وہ کوئی خبر آپ کو مل بھی جائے تو شاید آپ محسوس یہی ہوگا کہ یہاں سارے حالات جون 2026 میں خراب ہوئے ہیں، یا غیر ملکی ایجنٹوں نے ہلہ بول دیا ہے، یا بھارتی فنڈنگ سے ہر طرف بربادی مچ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ کشمیر میں حقوق کی تحریک بہت پرانی ہے، مگر یہ تازہ تحریک بھی کم از کم اگست 2023 سے مسلسل چل رہی ہے دوستو۔ اس کی ابتدا چند سادہ مطالبات سے ہوئی تھی۔ بجلی اتنی مہنگی کیوں؟ آٹا اتنا مہنگا کیوں؟ لوگوں پر ٹیکس اتنے زیادہ کیوں؟ اور اگر پاکستانی انتظام والے کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے تو مقامی لوگوں کو اس کا فائدہ کیوں نہیں؟ اس وقت آپ کو کشمیر کے کئی مقامات پر جو لوگ نظر آ رہے ہیں جنہیں آپ کے سیاستدان نمک حرام، غیر ملکی ایجنٹ اور غدار پکار رہے ہیں، یہ کشمیر کے عام لوگ ہیں۔ اور زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہاں موجود کسی سیاسی جماعت نے کشمیری عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کی بجائے وہ اسلام آباد کی پالیسیوں کا دفاع کرنے میں زندگی بسر کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ مطالبات جو سیاسی جماعتوں کو اٹھانا چاہیے تھے، آپ کو عام کشمیری وہ مطالبات اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سوال کسی سیاسی جماعت نے نہیں اٹھایا، یہ سوال عام لوگوں نے اٹھایا، بازاروں سے، ٹرانسپورٹ اڈوں سے، وکلا کی تنظیموں سے، اساتذہ سے، چھوٹے کاروباروں سے۔ یہ سوال ان لوگوں نے اٹھائے ہیں جو شاید کبھی سیاست میں شامل ہی نہیں رہے، اس کا حصہ نہیں رہے۔ اور یہاں سے جنم لیتی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ نام سے شاید کوئی بہت بڑی سیاسی جماعت محسوس ہو رہی ہو، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ یہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عام شہریوں کا اتحاد تھا۔ دکاندار، ٹرانسپورٹر، اساتذہ، وکلا، مزدور، ملازمین،
چھوٹے کاروباری افراد، یعنی وہ لوگ جنہیں پاکستان کی روایتی اشرافیہ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ پیشہ ور سیاستدان نہیں تھے۔ میں نے اس سے قبل بھی آپ کو کہا تھا کہ تحریک کوئی بھی ہو، اس کی درستی یا نادرستی جانچنے کا طریقہ ریاستی بیانیے کی بنیاد پر غداری کے فتوے لگانے کا نہیں ہے، بلکہ مطالبات کو انسانی، دستوری یا ہیومن رائٹس چارٹر جیسے آفاقی دستاویزات سے جانچا جانا چاہیے۔ اس سے ہی پتہ چلے گا آپ کو کہ کوئی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور پاکستانی میڈیا یا صحافتی برادری کا یہ بڑا قصور ہے، اس پر میں ابھی بات بھی کروں گا کہ انہوں نے یہ مطالبات عوام تک نہیں پہنچائے، بلکہ سچ یہ ہے کہ انہوں نے الٹا لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے قومی میڈیا نے اگر کبھی کچھ دکھایا بھی ہے تو صرف احتجاج دکھایا ہے، مطالبات غائب کر دیے ہیں۔ دوستو، ان کا سب سے پہلا مطالبہ تھا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیدا ہونے والی بجلی پر مقامی لوگوں کو رعایتی نرخ ملے۔ دوسرا مطالبہ تھا گندم اور آٹے پر سبسڈی بحال کی جائے۔ تیسرا تھا اشرافیہ کی غیر ضروری مراعات ختم کی جائیں۔ چوتھا تھا ٹیکسوں کے نظام پر نظر ثانی کی جائے۔ پانچواں تھا قومی وسائل سے حاصل ہونے والی یا مقامی وسائل سے حاصل ہونے والی، یعنی کشمیر کے وسائل سے حاصل ہونے والی جو فوائد ہیں اس میں مقامی آبادی کا حصہ بڑھایا جائے۔ بعد میں تحریک نے ظاہر ہے مزید سیاسی مطالبات بھی اٹھائے، اس میں بہتر حکمرانی، زیادہ نمائندگی، بعض آئینی اصلاحات یا مہاجروں کی نشستوں کے نظام پر نظر ثانی جیسے موضوعات بھی تھے، لیکن یہ اس بعد میں شامل ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی چھوڑ دیں یہ مطالبات درست ہیں یا غلط ہیں، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ ان مطالبات میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو جو بذات خود تشدد یا ریاست کے خلاف مسلح کارروائی کو دعوت دیتی ہو۔ یہ زیادہ تر معاشی، انتظامی اور سیاسی مطالبات ہیں۔ یہاں یہ سوال دوبارہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی یہ مطالبات عام شہریوں کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں کہاں گئیں؟ کشمیر کی سیاسی جماعتیں کیوں آگے نہیں بڑھیں؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ عوام کو ایک نئی عوامی تحریک بنانی پڑی؟ یاد رکھیے، جب سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل کی مؤثر نمائندگی نہیں کرتی تو سیاست میں خلا پیدا ہوتا ہے، اور سیاست کا اصول یہی ہے کہ خلا ہمیشہ پر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کیوں بنی، اصل سوال یہ ہے کہ وہ خلا کیوں پیدا ہوا۔ اگر منتخب سیاسی جماعتیں عوام کے معاشی مسائل یا بجلی کے بل یا مہنگائی اور حکمرانی کے سوالات کو بروقت نہیں اٹھاتی تو کیا عوام کو ایک متبادل پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے؟ کیوں بنتا ہے یہ پلیٹ فارم؟ یہ اس خلا میں بنتا ہے جو سیاسی جماعتیں چھوڑتی ہیں، اور یقین مانیے یہ سوال صرف پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا ہے۔ خیر، کشمیر میں 2023 کی تحریک وہ چلی، پھر اس کے بعد 2024 میں اس میں طاقت آ گئی اور مضبوط ہو گئی، اور احتجاج اس دور میں اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ پاکستانی انتظام والا کشمیر پورا بند ہو گیا، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہوئیں، لاکھوں لوگ وہ گھروں سے نکلے، پولیس کے ساتھ تصادم بھی ہوا، انسانی جانیں ضائع بھی ہوئیں، اور آخر کار وفاقی حکومت کو مذاکرات کرنے پڑے۔ اربوں روپے کی سبسڈی کا اعلان ہوا، بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ہوا، اور یہ اس تحریک کی بڑی کامیابی سمجھی گئی۔ لیکن بنیادی سوالات اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اگر 1 سال بعد لوگ دوبارہ سڑکوں پر آ گئے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مسئلہ صرف سبسڈی کا ہے؟ کیونکہ یہ مطالبات اگر حل ہو جاتے تو معاملہ بہت سادگی سے حل ہو سکتا تھا۔ تو 1 سال کے اندر ہی اگر لوگ دوبارہ سے سڑکوں پر آئے 2025 میں تو اس کا مطلب ہے کہ سبسڈی کا تو معاملہ نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جمہوریت کی اصل آزمائش یہ نہیں ہوتی کہ حکومت اپنے حامیوں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ناقدین کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے۔ کیا ان سے بات کرتی ہے یا انہیں خاموش کراتی ہے؟ کیا ان کے مطالبات سنتی ہے یا ان کی نیتوں پر سوال اٹھاتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ پھر ایسا کیا ہوا کہ ریاست نے اس تحریک کو محض ایک احتجاجی تحریک کے بجائے ایک سیکیورٹی مسئلہ سمجھنا شروع کر دیا؟ یہ پاکستان کا بڑا شدید مسئلہ ہے۔ جون 2026 میں ایک بار پھر پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں احتجاج کی نئی لہر اٹھی، اور اس بار معاملہ صرف مہنگائی تک محدود نہیں رہا۔ اسمبلی کی مہاجر نشستیں، حکمرانی، وسائل کی تقسیم، ریاستی اختیارات اور سیاسی نمائندگی بھی ان مطالبات کا حصہ بن گئے، اس بحث کا حصہ بن گئے۔ احتجاج بڑھے، ہڑتالیں ہوئیں، سڑکیں بند ہوئیں، پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا، احتجاج کرنے والے کئی کشمیری ان کی جان چلی گئی۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون نافذ کرے، اگر کہیں تشدد ہو تو اسے روکے، اگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچے تو کارروائی کرے۔ لیکن جمہوری ریاستوں میں ایک اور اصول بھی موجود ہوتا ہے دوستو، ریاست کی کارروائی ہمیشہ متناسب، شفاف اور قانون کے تابع ہوتی ہے۔
یہی وہ جگہ ہے جہاں پاکستانی انتظام والے کشمیر کا معاملہ صرف امن و امان کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں کا سوال بھی بن جاتا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے گفتگو کرنے اور معاملات کو حل کرنے کے بجائے وہی طریقہ استعمال کیا گیا جو پاکستان کی پوری تاریخ میں تمام تر تباہی اور تمام تر ناکامی کے باوجود پاکستانی جرنیل بدلنے کو تیار نہیں ہیں، نہ پاکستانی حکومتیں۔ پاکستان میں جب بھی حقوق کی کوئی تحریک اٹھی ہے، اس پر ایک ہی طرح کا فتویٰ لگا ہے: غیر ملکی ایجنٹ، غدار۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی اسی تناظر میں لگا دی گئی، سیکیورٹی رسک سمجھ کے۔ اس کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، انسانی حقوق کا وہاں اپنے حال دیکھ لیا، اور پھر انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت ان کے خلاف مقدمات کاٹے گئے۔ یعنی کئی مقامات پر انٹرنیٹ اور مواصلات وہ مکمل طور پر بند کر دی گئیں۔ اچھا، حکومت کا موقف تھا کہ احتجاج پرتشدد ہو چکا ہے، سرکاری اداروں پر حملے ہوئے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانیں خطرے میں پڑی ہیں، اس لیے کارروائی ناگزیر ہے۔ حکومت کا موقف ہے، ضرور سنیں، لیکن جمہوریت صرف حکومت کا موقف کا سننے کا نام تو نہیں ہے۔ جمہوریت میں دوسرا سوال بھی پوچھا جاتا ہے: اگر مطالبات آئینی اور معاشی تھے تو پابندی کیوں؟ آئیے دوبارہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو دیکھتے ہیں۔ سستی بجلی، آٹے پر سبسڈی، مقامی وسائل پر مقامی آبادی کا زیادہ حق، اشرافیہ کی مراعات میں کمی، بہتر حکمرانی، نمائندگی کے نظام پر بحث۔ ان مطالبات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان میں سے بعض مطالبات میں سے کسی کے قابل عمل ہونے یا نہ ہونے پر بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بنیادی سوال تو اپنی جگہ موجود رہے گا نا، کہ اگر کسی تحریک کے بنیادی مطالبات معاشی اور سیاسی نوعیت کے ہوں تو پھر اس کے جواب میں انسداد دہشت گردی کا قانون کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کیا ہر احتجاج جو حکومت کے لیے مشکل پیدا کرے وہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن جاتا ہے؟ پھر سمجھ لیں، سوال صرف پاکستانی انتظام والے کشمیر کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستانی جمہوری تاریخ کا سوال ہے۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ ریاست کے پاس صرف ایک ہی راستہ نہیں ہوتا، ریاست بات بھی کر سکتی ہے، مذاکرات بھی کر سکتی ہے، پارلیمانی کمیٹی بنا سکتی ہے، عدالتی کمیشن قائم ہو سکتا ہے، اور اگر کسی فرد نے واقعی جرم کیا ہو تو اس کے خلاف انفرادی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب پوری تحریک ہی کالعدم قرار دے دی جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور یہ فطری سوال ہے، کہ اس فیصلے سے اختلاف رائے کی یعنی آپ نے گنجائش ہی ختم کر دی ہے، آپ نے گفتگو کا راستہ ہی موقوف کر دیا ہے۔ اس پورے معاملے میں ایک اور خوفناک کھیل کھیلا گیا، اور وہ تھا بھارتی ایجنٹ کا بیانیہ۔ پاکستان کے مختلف ٹی وی پروگراموں میں بعض حکومتی شخصیات، سیاسی رہنماؤں اور تبصرہ نگاروں نے، بڑے ان میں لبرل بھی شامل تھے، وہ عوامی ایکشن کمیٹی اور اس سے وابستہ افراد کے بارے میں بھارتی ایجنٹ، غدار، را کے اعلی کار اور ریاست دشمن، یہ الفاظ استعمال کرتے رہے، اور یہ الزامات عوامی سطح پر بار بار دہرائے گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایک جمہوری معاشرے میں ایک اصول بہت واضح ہوتا ہے: الزام ثبوت نہیں ہوتا، ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ اچھا، اس دوران ایک اور متنازع واقعہ پیش آیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں راولہ کوٹ کے لوگوں کے بارے میں ایسا بیان دیا جس سے کشمیریوں میں ظاہر ہے مزید غصہ پھیل گیا۔ ان کے الفاظ کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ راولہ کوٹ کے لوگوں کو کشمیری نہیں سمجھتے۔ اچھا، بعد میں خواجہ آصف نے وضاحتیں پیش کر دیں اس کی، لیکن سوال یہ کہ ایک وفاقی وزیر اس نوعیت کی بیان بازی کرتا ہے یا اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو دوستو اس کا اثر صرف ایک بیان تک محدود نہیں رہتا، وہ بہت نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے۔ الفاظ ریاست اور فرد کے تعلق کو متاثر کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور سوال چھوڑے جانا چاہتا ہوں: کیا پاکستان میں عوامی حقوق کی بات صرف اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب وہ ریاست کی ترجیحات کے مطابق ہو، یا پھر ایک عام شہری، ایک تاجر، ایک استاد، ایک وکیل، ایک ٹرانسپورٹر، وہ بھی بغیر کسی غیر ملکی فنڈنگ کے، بغیر کسی بیرونی دباؤ کے یا ایجنڈے کے، صرف اپنے زندگی کے مسائل کی بنیاد پر احتجاج کر سکتا ہے؟ یہ سوال خود سے پوچھیں۔ کیا یہ مان لینا اتنا مشکل ہے کہ ایک عام آدمی بجلی کے بل، آٹے کی قیمت، بے روزگاری یا سیاسی نمائندگی کے سوال پر سڑک پر آ سکتا ہے؟ یا ہر احتجاج کے پیچھے لازماً کوئی بیرونی ہاتھی تلاش کرنا ضروری ہے آپ کا؟ اچھا، اس پوری کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو اس سے بھی مختلف ہے۔ وہ کردار ہے جس کا کام تھا ان تمام سوالات، ان تمام مطالبات کو عوام تک پہنچانا۔ وہ کردار جس نے سوال اٹھانا تھے، وہ خود خاموش تھا، اور بولا بھی تو وہی جملے جو طاقت کے ایوانوں سے لکھ کر اس تک پہنچا دیے گئے تھے، یعنی پاکستانی میڈیا۔ کیا اس پوری صورتحال میں آپ کو پاکستانی میڈیا کا کردار مناسب لگا ہے؟ آخر پاکستانی میڈیا تھا کہاں؟ کشمیر کے حوالے سے میں نے یہاں جرمنی میں بیٹھ کر 2023 سے اب تک کوئی آدھا درجن ولاگ کیے ہیں،
اور کوئی کئی کشمیری صحافیوں سے، وکیلوں سے، انسانی حقوق کے کارکنوں سے انٹرویوز کیے ہیں، ان کی بات سمجھی ہے، سنی ہے کہ گفتگو کا، مکالمے کا کوئی راستہ نکلے، اور سیاسی مطالبات ویلاگس کی صورت میں یا انٹرویوز کے صورت میں وہ جب براڈ کاسٹ ہوں تو طاقت کے ایوانوں تک پہنچیں۔ مگر آپ خود بتائیں، کیا یہ ذمہ داری پاکستانی میڈیا کی نہیں تھی؟ کیا پاکستانی صحافیوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ان کو کشمیر میں جا کے لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی؟ کیا یہ برسوں تک جاری رہنے والی تحریکیں یا ہڑتالیں یا احتجاج یا ریلیاں یہ پاکستانی ٹی وی چینلز کی اولین خبر نہیں ہونا چاہیے تھی؟ کیا پرائم ٹائم جو ٹاک شوز ہوتے ہیں جن میں مرچ مسالے دار گفتگو ہوتی ہے، اس موضوع پر سنجیدہ بحث نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا بڑے اینکرز وہ کشمیر جا کے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آخر وہ سڑکوں پر کیوں ہیں؟ آپ کو نظر آیا ہوگا تو بہت کم، اتنا کم کہ اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، صحافت کا مقصد طاقتور لوگوں کی تقریریں نشر کرنا نہیں ہے، طاقتور لوگوں سے سوال پوچھنا ہے۔ صحافت کا مقصد ان لوگوں کی آواز بننا ہے جن کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک وہ پہنچتی نہیں ہے۔ میڈیا ریاست کا موقف ضرور دکھائے کیونکہ ظاہر ہے اس صورت میں وہ ایک فریق ہے، لیکن کیا صرف یہ کافی ہے؟ کیا صحافت کا کام صرف سرکاری پریس ریلیز پڑھ دینا ہے؟ یا پھر صحافت کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی پوچھے کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ایک صحافی کا کام عدالت بننا نہیں ہے، لیکن صحافی کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی فریق کی آواز نشر کرے۔ خیر دوستو، یہاں ایک سوال ہمیں بطور قوم خود سے پوچھنا چاہیے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی گروہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو کیا ہم اس کو غدار قرار دینے سے پہلے اس کے دلائل سنتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، یا پہلے اس کی حب الوطنی چیک کرتے ہیں؟ ہمیں یہ ماننے میں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے کہ ایک عام پاکستانی یا ایک عام کشمیری اپنے روزمرہ مسائل کی وجہ سے احتجاج کر سکتا ہے؟ کیا ہر احتجاج کے پیچھے لازماً کوئی بیرونی طاقت ہوتی ہے؟ کیا ہر اختلاف کے پیچھے لازماً کوئی ایجنسی ہوتی ہے؟ کیا ہر تنقید کے پیچھے لازماً کوئی ملک دشمن یا دشمن ملک کا اعلی کار ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اپنے شہریوں پر اعتماد کب کریں گے؟ اس بات کو پلے باندھ لیجئے، پاکستان اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک ہر مخالف آواز کو خاموش کرایا جاتا رہے گا۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب ایک مزدور بھی حکومت پر تنقید کر سکے گا، ایک صحافی سوال پوچھ سکے گا، ایک جج آزادی سے فیصلہ لکھ سکے گا، ایک استاد بھی اختلاف کر سکے گا، اور ایک کشمیری بھی اپنے حقوق کی بات کر سکے گا، بغیر اس خوف کے کہ اگلے دن اس کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیا جائے گا۔ اور ایک اور بات، ہم نے کشمیر کو صرف خارجہ پالیسی کا موضوع بنا دیا ہے، حالانکہ کشمیر سب سے پہلے انسانوں کا گھر ہے، لاکھوں انسانوں کا گھر۔ وہاں بچے رہتے ہیں، بوڑھے ہیں، کسان ہیں، دکاندار ہیں، اساتذہ ہیں، وکلا ہیں، صحافی بھی ہیں۔ ان کی روزمرہ زندگی کی بھی کوئی اہمیت ہے، ان کے بجلی کے بل کی بھی اہمیت ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ان کے روزگار کے بھی مسائل ہیں، وہ بھی اہم ہیں، ان کی وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ان کی سیاسی نمائندگی بھی ایک حقیقت ہے۔ اور اگر آپ صرف اس کشمیر کی بات کریں جہاں بین الاقوامی سیاست ہو، اور اس کشمیر کی بات نہ کریں جہاں لوگ اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو سمجھ لیں آپ کشمیریوں کو انسان نہیں، ایک نعرہ سمجھتے ہیں۔ میں صرف ایک اصول پر یقین رکھتا ہوں، اگر ہم بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق، اظہار رائے اور پرامن احتجاج کے حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انہی اصولوں کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر بھی لاگو کرنا ہوگا۔ اصول بدلتے نہیں۔ اگر اصول سرحد دیکھ کر بدل جائیں تو پھر وہ اصول نہیں، وہ صرف سیاست رہ جاتی ہے۔ ریاستیں طاقت سے چل سکتی ہیں لیکن قومیں انصاف سے مضبوط ہوتی ہیں، اور انصاف کی پہلی شرط یہی ہے کہ اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے، سوال پوچھنے والے کو غدار نہ کہا جائے، اور یہ کہ عوام کی آواز کو سنا جائے، دبایا نہ جائے، کیونکہ جمہوریت میں عوام خاموش نہیں ہوتے۔ اگر وہ خاموش ہو جائیں تو پھر جمہوریت اور ریاست سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ آداب۔